کشمیر خانہ کی دھرتی کا نوجوان راجہ شعیب جاوید جس نے ظلم کے خلاف ایک صفائی دیوار کی طرف نہ کر رابطہ کیا میں خطاب دیتا ہوں راجہ شعیب جاوید بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیسی خوش دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے. فقط پارا نہیں دینا ان تاریخ گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاقوں کو عقابوں سے لڑانا ہے. میں آج کی اس عظیم شان کانفرنس میں گڑی دوپٹہ کی جتنی بھی عوام ہے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج سنت کاروں کی حکمرانوں کی جتنی بھی سازشیں اور پروپیگنڈے تھے، آپ نے گڑی دوپٹہ کے مقام پر آج آپ نے دفن کر دی ہے. میرے بھائیوں، اس تحریک کا 2 سال ہو چکے ہیں، اس تحریک کا آغاز ہوا ہے جب سے 2 سال ہو چکے ہیں. میرے ساتھ کھڑا میرا بھائی صاحب ڈار مرزا اختر صاحب، شجاعت کاظمی صاحب اور جتنی بھی ان کی ٹیم ہے، شریف عباسی صاحب جو یہاں کے صدر ہیں علماء جوان کے، آپ لوگوں کو یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے شروع دن سے اپنے ذاتی اختلاف کو سائڈ پہ رکھ کر آج وہ دن ہے کہ آج یہ 3-4 بیٹھے کھڑے، یہ ہماری کامیابی ہے. اور میں گڑی دوپٹہ کی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گڑی دوپٹہ کی عوام یہ جو آج جلسہ رکھا ہے، شجاعت کاظمی صاحب، مرزا صاحب ڈار صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ چلے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو. یہ آپ کے جو اکثر حقیقی نمائندے کہ جس طرح میں نے پچھلے ہفتے دیکھا، پچھلے دنوں کہ یہاں پر تو سیاسی پارٹیوں نے ان کے جو سہولت کار تھے ان کو ایک بار انہوں نے بولا کہ بھائی آپ ایکشن کمیٹی سے سائڈ ہو جائیں تو بہت سہولت کار سائڈ ہو گئے. میں نے بات پیش کرتا ہوں شجاعت کاظمی صاحب کو کہ انہوں نے اپنے حکمرانوں کی اپنے جماعتوں کا وجہ انہوں نے ان کو شو کارڈ نوٹس بھیجا تھا، اس کو انہوں نے دھوتی کی موت پہ رکھا ہے. ہم شجاعت کاظمی صاحب کی عظمت سے سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مظفر آباد نہیں، کاؤباغ سے لے کے بنگل تک آپ جو ہے آپ کی زبان کے حقیقی نمائندے اور مشکل ٹائم میں جوائنٹ قومی ایکشن کمیٹی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی. میرے بھائیوں، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں 8-10 گھنٹے سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہماری جو کور کمیٹی ہے اسی عظمت کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے حقوق کے لیے وہ آج تک نہ بکی ہے نہ جتی ہے، وہ آپ کے حقوق پر سیسا لائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہے. مگر میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مبارکباد کے مستحق ہیں جو سب لوگ آپ نیچے بیٹھ کر جو 10 گھنٹے سے نہ آپ کو اسٹیج سے شوق ہوتا ہے نہ آپ کو تقریر کی اجازت ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس طریقے اس عوامی طریقے اکثر ہمارے ساتھ ہوں گے. میرے بھائیوں، ہماری اس طریق کا جب آغاز ہوا تو شروع دن سے بار ممبر اسمبلی ہماری اس طریق کے ساتھ اپنی پارٹی کی پروموشن کے لیے جو ہے وہ اس طریق کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو گئے تھے. مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس ٹائم ان کو پریشر پڑا، جس ٹائم ان کو دباؤ پڑا تو یہ اس عوامی طریق سے پیچھے ہو گئے. نہ کہ پیچھے ہوئے بلکہ اس عوامی طریق کی کھل کر انہوں نے مخالفت کی. میرے بھائیوں، آج سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ آزاد کشمیر کی عوام اپنی برادریوں کا کارڈ لے کر اپنے علاقوں کا کارڈ لے کر وہ اس عوام میں یہ حکمران اس عوام کو تقسیم کرتے تھے. اور اب میں ان حکمرانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب کی بار یہ جو کون ہے یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں 29 دسمبر کو نہ ہم راجہ بن کے نکلیں گے، نہ ہم گجر بن کر نکلیں گے، نہ ہم مغل بن کر نکلیں گے، نہ ہم ڈار بن کر نکلیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ 29 ستمبر کو ہم کشمیری ٹرین بن کر نکلیں گے. اس سے پہلے آپ ہمیں برادری کے تعصب میں علاقوں کے
معاشرے میں تقسیم کرتے تھے. اب آپ کا پانا کسی راجے سے نہیں ہے, کسی گجر سے نہیں ہے, کسی سردار فوٹن سے نہیں ہے. اب آپ کا پانا جو ہے وہ کشمیری قوم سے ہے. اور دوسری ایک بات میری نظر سے سوشل میڈیا پہ وہ ان کا ایک وہ گزرا کہ وہ دوبارہ سے پھر لوگوں کو آزاد کشمیر کے اندر HCPC کو بنانا چاہتے ہیں. ہم نے شروع دن سے ایک بات کی ہے کہ ہماری یہ تحریک پرامن ہے اور ہم پرامن طور پر اپنی تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے. ہم نے کسی جگہ انتشار کی بات نہیں کی, ہم نے کسی جگہ اسمبلی کو جلانے کی بات نہیں کی, ہم نے کسی جگہ بھی اس اسمبلی کو ختم کرنے کی بات نہیں کی. آج یہ نام حکمران اپنی نامیاں چھپانے کے لیے, اپنی حرام خوریوں کے لیے عوام کو جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ اس سسٹم کو لپیٹا جا رہا ہے, اس سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے, ان کو صاف واضح انداز میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں. ان کو صاف واضح انداز میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ترقی نشستیں ہیں آپ کی, ان نشستوں یہ تو ہماری نشستیں, یہ اسمبلی ہماری اسمبلی ہے, مگر اس اسمبلی میں اب کی بار کوئی نائب آدمی کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ برداشت نہیں کریں گے. اور اس اسمبلی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ عوامی راج قائم ہوگا. اس اسمبلی کے اندر وہی لوگ بیٹھیں گے. آپ لوگوں کو اس عوام کی جو ہے ترجمانی کا ہم بالکل حق نہیں دیتے. اس اسمبلی میں اب وہی لوگ بیٹھیں گے جو اس عوام کی حکمرانی کرنا جانتے ہیں, جو اس عوام کی ترجمانی کرنا جانتے ہیں. اور میرے بھائیوں, جو آپ کی تحریک کو 29 تاریخ کو کرش کرنے کے لیے, اس کو پارا کرنے کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ HCPC یا کوئی پولیس یا رینجر یہ 29 تاریخ کو آزاد کشمیر کی سڑکوں پہ آئیں گے, انہیں میں یہ صاف واضح انداز میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار تو ہم پرامن رہے, ہم نے اپنے 3 نوجوانوں کی شہادتیں بھی پیش کی. اب کی بار اگر آپ آزاد کشمیر کے اندر گھسیں گے, آپ آئیں گے اپنی مرضی سے اور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مرضی سے. اب گرفتار نہیں کریں گے, اب گرفتاریاں آپ کی ہوں گی, آپ کو ہم گرفتار کر کے جس جگہ ہمارے ڈنگروں کے باندھنے کی جگہ میں ذرا آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی حکمران کوئی بار سے HCPC کا بندہ آیا, ان کو ہم گرفتار کر کے اپنی چوپانوں کے اندر بند کریں گے. ہم نے پہلے بتایا صاف واضح انداز میں کہ ہماری تحریک کو غلط رنگ نہ دیا جائے. ہماری تحریک خامد کرنے والی حقوق کی تحریک ہے. اس کو کبھی نظریات کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے, کبھی برادریوں کا پرچار کیا جاتا ہے, کبھی کیا پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, کبھی کیا لقبات سے ہمیں یہ نوازا جاتا ہے. میں یہ صاف واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو کامیابی ہے, جو تاؤ بٹ سے لے کے ڈنگر تک جو لوگوں کی جرت قائم ہوئی ہے, یہ خود مختار کشمیر کے ہمارے مشہور, چاہے وہ کسی بھی خود مختار کشمیر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے لوگ ہیں, یا حالات پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جتنے بھی سیاسی بشعور کارکنان جو ان سب کی جرت سے یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے. آج حکمران اپنی دکانیں بند دیکھتے ہوئے جو ہے اپنی نااہلیت چھپانے کے لیے جموں کشمیر جوائنٹ مانویکشن کمیٹی پہ تنقید کرتے ہیں. اور ہمارے ایک راجہ صاحب, ہم نے بہت عزت کی ہے, میں فاروق عبدال صاحب کی بات کروں گا, ہم نے بہت عزت کی ہے. میں خود ان کو ہم نے بٹھا کے ان کی کمپلین کرتے ہوتے تھے, مگر یہ بات وہ بھی تم نے کسی صورت کا اپنے قبول نہیں ہوگی کہ جس سال نوان کی ترجمانی کی بات آئی تو آپ اپنی خلائی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے آپ عوام کے خلاف ہو گئے. یہ بات آپ بالکل قابل قبول نہیں ہے. میں آج اس جلسے میں راجپوت برادری کی ایک بڑی تعداد دیکھ رہا ہوں جو میرے بھائی جن کو مختلف عربوں سے مختلف طریقوں سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ برادریوں کو وہ کاٹ لے کر آج ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا نام ہے ہماری برادری کا فاروق عبدال صاحب, اس کو خراب نہیں ہونے دینا, ہمارے ساتھ چلے. کیا مجھے بتائے غریب پتہ کے لوگوں, کیا آپ اس مکمل ہو سکتے ہیں کہ آپ 3 نوجوانوں کی شادیں کروا کر آپ ان کی عیسائی مالا کاری کے ساتھ چلیں؟ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے جو بڑی پتہ کی عوام ہے
میڈیا پہ دیکھا کہ ایک بڑا اچھا انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہے کہ آج جلسہ تھا اور رات کو یہاں پہ مشن بردار ریلی کی گئی. میں تمام میڈیانوں کو ہمارے بات پیش کرتا ہوں اور میں گاؤں بات سے لے کے بنگل تک جتنے بھی ہماری عوامی ایکشن میڈیا ہے میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب آپ کے جلسے ہوں تو اسی رات آپ اپنے ماحول کو گرم کرنے کے لیے مشن بردار ریلیاں رکھیں. میں تمام میڈیانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کوئی سہولت کار آخری بات میں کروں گا. کوئی سہولت کار عدالتوں کے ذریعے کوئی ریٹ دائر ہو گئی ہے عوامی حقوق کو کرپٹ کرنے کے لیے یہ وہاں پہ جمع کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو 78 سال سے آپ کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں, جو 78 سال سے آپ کو برادری اور قبیلوں میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ کون سی عدالتیں ہیں؟ میں تو ان عدالتوں کو مانتا ہی نہیں ہوں. کوئی خوش ہو یا کھسے ہو میں ان عدالتوں کو نہیں مانتا کیونکہ ان عدالتوں کے اندر ہمیں انصاف نہیں ملتا. ان عدالتوں کے اندر ہمارے بزرگوں کی ہمارے بڑیوں کی تسلیم کی جاتی ہے. ان تھانوں کے اندر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. اور یہ جو سرکاری ادارے ہیں ان اداروں کے اندر بھی جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ساتھ اخلاقیاں کی جاتی ہیں بار بار ان سب سہولت کاروں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو عدالتی ریت ہے ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور آخری بات چند سہولت کار میں دیکھ رہا تھا عمر وزیر کشمیری صاحب, شوکت نواز میر صاحب اور کور کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں انہوں نے شروع دن سے جو ہمارا راولہ کوٹ اجلاس ہوا تھا ادھر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ ہم نے کسی سے زبردستی شٹر بند نہیں کروانا ہے, ہم نے کسی سے زبردستی روڈ بند نہیں کروانی ہے. میں ان سہولت کاروں کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو میرے محلے کے اندر مجھے یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم دکان کھولیں گے تو آپ دیکھ لینا, اس کیس کی وساطت سے میں ان کو کہتا ہوں ایک باپ کا اگر دودھ پیا ہوا تو ٹانگا سے گلانی چوک کے اندر ایک دکان بھی کھول کے بتاؤ, ایک دکان بھی کھول کے بتاؤ, میں آپ کو مان جاؤں گا. ہم کسی کو تشدد رستے کی طرف نہیں جاتے مگر میں ان کو صاف واضح انداز میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں زبردستی کسی سے شٹر بند نہیں کرواؤں گا. اگر کسی نے وعدہ خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو میرے ساتھ جو عوام ہے وہ عوام مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگی اور وہاں پر جو انتشار ہوگا اس انتشار کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور یہ عوام کا سے لے کے بندر تک یہ عوام آپ کا بے حساب کرے گی. میرے بھائیوں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں 2-4 نعرے لگاؤں گا اور ان نعروں کو آپ نے بھرپور جواب دینا ہے. اس کے بعد ہمارے آخری مقرر شوکت نواز میر صاحب رہتے ہیں اور ان کی تقریر سننے کے بعد یہ پروگرام ختم کیا جائے گا. میں آپ کو بولوں گا ہم کشمیری ہیں, آپ نے کہنا جموں کشمیر ہمارا ہے, بولیں گے سب یا نہیں بولیں گے؟ یہ دلال اس پار اور اس پار بھی جانا چاہیے, اس مودی دلال کے قانون تک اور جو اس پار سہولت کار بیٹھے جو ہماری آزادی کے دشمن ہیں جو ہمارے حقوق کے دشمن ہیں ان کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پیارے ہم کشمیری ہیں, ہم کشمیری ہیں, ہم کشمیری ہیں. ایک نعرہ محمود بیگ صاحب لگاتے رہتے ہیں, اس نعرے کا بھی آپ سے جواب لے کر میں اجازت چاہوں گا. میں آپ کو بولوں گا گڑی دوپٹہ کس کا ہے, آپ نے کہنا ہمارا ہے. گڑی دوپٹہ کس کا ہے, ظفرآباد کس کا ہے, میرپور کس کا ہے, راولہ کوٹ کس کا ہے, کماری کس کا ہے, اس سے پہاڑ کس سے, اس کے مدنیات کس سے, اس سے پانی کس سے, شوکت نواز میر کس سے. انشاءاللہ تعالیٰ شوکت نواز میر بھی ہمارا, کور کمیٹی کے ممبران بھی ہمارے اور یہ